والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ناظرین کرام، پروگرام فہم دین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے. الحمدللہ سراج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ علم دین سیکھنے کے حوالے سے یہ بہت خوبصورت پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. علم دین کا سیکھنا بقدر ضرورت جو ہر مسلمان مرد و عورت پر، عاقل بالغ پر لازم قرار دیا گیا ہے، اور وہ دین، وہ مذہب کہ جس کی وحی کی ابتدا اس لفظ سے ہوئی کہ جس میں اللہ رب العزت نے پڑھنے کا اور سیکھنے کا ذکر فرمایا ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث طیبہ میں، اپنے فرامین میں علم دین حاصل کرنے، سیکھنے سکھانے پر زور دیا ہے. ایک مومن ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے، یہ ہر شخص کی، ہر مومن کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ضرورت ہے کہ علم دین کو سیکھا جائے. اس لیے کہ جب تک دین کا علم نہ آئے انسان صحیح طور پہ نماز ادا نہیں کر سکتا. علم کے حصول کے بغیر اپنے فرائض، واجبات، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اب زندگی کے کسی پہلو کی طرف چلے جائیں، جب تک علم نہ ہوگا انسان اپنی ذمہ داری ادا کر ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کرو، اہل علم سے اس بات کا علم حاصل کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اہل علم والے اور بغیر علم والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کو موقع دیا جا رہا ہے کہ علم دین کے حصول کے لیے آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت، ایک بہت بڑا نام، جن کو آپ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں. علم فقہ پر ان کی گرفت، ان کا علم جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد ابو بکر صدیق القادری الشاذلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا اور ہمارے ناظرین کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم آپ کے علم سے استفادہ کریں، فائدہ حاصل کریں. اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو، اس گیدرنگ کو قبول فرمائے. انشاءاللہ آج بھی اور کل بھی یہ پروگرام آپ سراج ٹی وی کی سکرین پر دیکھ سکیں گے. لائیو اسٹوڈیو کا نمبر آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہے، 012166718786. اس پہ آپ کال کیجئے گا، آپ کے سوالات کے انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے. کسی قسم کا بھی آپ کا سوال ہو، علم دین کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو، آپ ضرور کال کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. قبلہ مفتی صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت عطا فرمایا، ہماری خوش نصیبی ہے. تو جس طرح کی ابتداء میں نے گفتگو کی ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دین کے حصول پر جس قدر زور دیا ہے، علم دین کا حاصل کرنا، دین کو سمجھنا یہ کس قدر ضروری ہے، آپ ابتداً اس پہ گفتگو فرمائے، ہمارے ناظرین کو ذرا ارشاد فرمائے کہ اس کی اہمیت کو سمجھنا، اس لیے کہ جب تک اس کی اہمیت کو نہ سمجھا جائے تو اس کا شوق پیدا نہیں ہوگا. تو اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا. جزاکم اللہ خیر. آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ قبلہ فاتح رافضیت اور منکرین نبوت ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کے راہ میں
کہ عظیم صد قائم کرنے والے حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب دامت ظل العالی کا، کہ انہوں نے مجھے خاص طور پہ انوائٹ کیا پروگرام کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے اس دینی کام کو جس مشن کو لے کر وہ چل رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور بہت خوشی ہوئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس مرکز کو، اس سینٹر کو اور اس ٹی وی کو آباد فرمائے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے جو کوشچن کیا علم دین کی اہمیت کے حوالے سے، تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ زور علم دین حاصل کرنے کو پر دیا ہے اور اس کی بار بار تاکید فرمائی۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں تعلیم کیا گیا کہ قل رب زدنی علما، دعا کرو اللہ سے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی احادیث طیبہ ہیں جن میں آپ نے حصول علم کے لیے دعا مانگی کہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا، اے اللہ تو ہمیں اس علم کا فائدہ دے دے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا، اور تو ہمیں ایسا علم عطا فرما دے جو ہمیں فائدہ دے۔ اسی طرح اور دیگر روایتوں میں، اور یہاں تک ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک جگہ قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا، آپ مسجد میں تشریف لائے تو ایک جگہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور ایک جگہ جو ہے علم گفتگو ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس محفل کو منتخب فرمایا جس میں علم دین کی گفتگو ہو رہی تھی۔ تو یہ بتا دیا کہ جو دیگر عبادات، نفلی عبادات میں سب سے زیادہ بڑھ کے علم دین ہے، اور پھر اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ علم دین کے بغیر کوئی انسان اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز کے مسائل بھی نہیں پتہ ہوتے، دین کی بنیادی چیز ضروریات دین کہتے ہیں، ان چیزوں سے بھی آگاہ نہیں ہوتے، لیکن جناب بڑے بڑے لمبے لمبے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، خوب لمبی لمبی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ المتعبد غیر فقیہ کحمار الطاحون، کہ جو بغیر علم کے عبادت کرنے والا، بغیر فقہ کے سمجھ کے عبادت کرنے والا، وہ چکی کے گدھے کی طرح ہے، کولو کا بیل جسے ہمارے زبان میں کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گدھا قرار دیا۔ تو لازم ہے مسلمان پر کہ وہ اپنے علم دین کو حاصل کرے، اور خاص طور پہ وہ مسائل کہ جن کے ذریعے جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے ان کو ضرور حاصل کرے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ لوگ بغیر علم کے عبادات کر رہے ہیں، اسی سے اکثر جو ہمیں دیکھنے سننے کو بھی ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اتنے عرصے سے یہ وظیفہ کر رہا ہوں، یہ عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی کوئی برکت مجھے اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ جو حدیث شریف میں نے بیان کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور اسی حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دے دیا کہ تم اتنے وظیفے کر رہے ہو، تمہیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا، نمازیں پڑھ رہے ہو، فائدہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر علم کے عبادت کرنے والے کو، اصل میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، نماز میں ہم کر ڈالتے ہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مطلب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور ہم نے دیکھا لوگ، کوئی اپنے قمیض سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے بالوں کو بنا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اور ہوتا ہے، کوئی کھجلیاں کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ نماز کے کسی ایک رکن میں آدمی 3 دفعہ اپنے ہاتھ کو یوز کر لے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو تمہاری نماز تو ویسے ہی ختم ہو گئی تھی، تمہیں فائدہ کائے کو ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مثال دی ہے کا حمار الطاحون۔ عام طور پہ کولو کا بیل اردو زبان میں مشہور ہے اس کے لیے۔ تو کولو میں جو پہلے زمانے میں استعمال ہوتا تھا سرسوں سے تیل نکالنے کے لیے، تو بیل کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیا کرتے تھے، اس کے کاندھے پہ ایک لمبا ڈنڈا رکھا ہوتا تھا، وہ صبح چلنا شروع کرتا تھا اور شام تک چلتا رہتا تھا۔ اور بیل تو یہ سمجھ رہا ہوگا مجھے پتہ نہیں، میں اب جو ہے یہاں سے میں برمنگھم سے میں چلنا شروع ہوا ہوں تو اب اسکاٹ لینڈ پہنچ گیا ہوں گا، میں اتنی دور اتنا لمبا میرا سفر کیا، لیکن جب اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کی مثال ہے جو کہتے ہیں میں 10 سال سے 20 سال سے فلاں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میں فلاں نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔
تو اصل میں ان کو شرعی مسائل ہی نہیں معلوم، تو ان کی کوئی ترقی ہو ہی نہیں رہی ہے روحانی، تو جس کی وجہ سے جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں رہتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی پہ پھر عبادات کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو عبادت کے لیے جو طہارت ہے وہ ایک بنیادی عنصر ہے، اس کے بغیر عبادت آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اب نماز پڑھنی ہے آپ نے تو نماز کے لیے وضو لازمی چیز ہے، آپ قرآن پاک چھونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طہارت لازمی ہے۔ تو طہارت کی اہمیت پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اس کا سیکھنا، اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا، اس پہ تھوڑی سی طہارت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیں اس کے بارے میں 2 حدیث ہیں، فرمایا کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور فرمایا کہ والطہارۃ مفتاح الصلاۃ یا والوضوء مفتاح الصلاۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور وضو یا طہارت جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے۔ تو جس طرح نماز پڑھے بغیر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اس طرح آپ صحیح طہارت کے بغیر آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کے بڑے باریک باریک مسائل ہیں، اور جن پہ توجہ نہ کی جائے تو انسان بے غسلہ رہتا ہے، ناپاک ہی رہتا ہے، یا بے وضو ہی رہتا ہے۔ تو ایک یعنی عضو بھی اگر اس کا خشک رہ گیا، ایک کنارہ بھی خشک رہ گیا، تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ عام طور پہ یہاں پہ دیکھا نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو لمبے لمبے ناخن کر لیتے ہیں، اور ناخنوں کے اندر جو ہے وہ میل کچیل ہوتا ہے، وہ تو اپنے زوم میں سمجھ رہے میں نے وضو کر لیا، لیکن ان کے اندر میل لگا ہو، میل کی وجہ سے جو زیادہ بڑے ہوئے ہیں، ایک تو نارمل ناخن ہوتے ہیں اس کے اندر میل آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو 90 ناخن ہیں یا نیل پالش لگائی ہوتی ہے اس کے اوپر وضو کر لیتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ہمارا وضو ہوگا، ان کا وضو نہیں ہوا، اور شدید اس پہ عذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں۔ اچھا، جب بعضوں کا جو شادی شدہ ان کے لوگ غسل ہے، ویسے بھی غسل سیکھنا چاہیے، تو اس کے فرائض بھی نہیں معلوم ہوتے، کیا کیا چیزیں ہیں، تو معاذ اللہ اس کے بے غسلے رہتے ہیں، نہ وہ قرآن کو چھوئیں گے تو گناہ گار ہیں، نماز پڑھیں گے تو گناہ گار ہیں۔ تو یہ تو ایسی ضروری چیز ہے کہ جس کا سیکھنا مسلمان کے لیے لازم ہے، اور پھر اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے کہ انسان اگر باوضو رہتا ہے تو اللہ کی خصوصی عنایتیں ہوتی ہے اس کے اوپر، وہ اللہ کا بہت مقرب ہو جاتا ہے، اس سے آفتوں اور بلیات کو اور پریشانیوں اور تکالیف کو دور کر دیا جاتا ہے۔ انسان کسی کام سے نکلے اور اس کو چاہتا ہے کہ اس کا کام ہو جائے، تو حدیث شریف میں آیا گھر سے وضو کر کے نکلے تو اس کی برکت سے اس کے کام بھی بن جائیں گے۔ تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کوئی مسلمان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی پہ ایک عوامی جملہ سننے میں آتا ہے، اگر ایسے کسی شخص کو سمجھانے کی کوشش کی جائے بھی آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے غلط پڑھی ہے، تو کہے گا جی میں نے اللہ قبول کرنے والا، اللہ قبول فرمائے گا۔ تو اس جملے کے بارے میں فرمائیے گا کہ اس کا یہ جملہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان جب کسی چیز پہ حاوی ہوتا ہے تو بزرگان نے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شیطان جو ہے اس کو فٹ بال بنا لیتے ہیں۔ ایک شیطان یہاں سے کک مارتا ہے تو بال وہاں پہ جا کے گرتی ہے، دوسرا وہاں سے کک مارتا ہے تو پھر کہیں اور جا کے گرتی ہے، وہ شیطانوں کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ اس پہ لازم تھا کہ اپنے دین کا علم حاصل کرے، اور جو غلطی اس سے سرزد ہو رہی ہے اس غلطی کو دور کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ تم ماں کی گود سے لے کر اپنے پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم دین حاصل کرتے رہو۔ اور یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ کہتا کہ جی اللہ معاف کرنے والا، اللہ قبول کرنے والا ہے، تو کیا یہ اللہ کی رحمت کو اللہ کے نبی سے زیادہ جانتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اس شخص سے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ جی رحم کرنے والا ہے۔ تو بلکہ اس کی سزا زیادہ ہے کہ جب اس کو بتایا بھی گیا، دین کی بات بتائی بھی گئی، پھر بھی نہیں مانا یہ، تو اس پہ اس کی گرفت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اصل میں ایسے لوگ بیچارے شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوتے ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، بس جو ان کا شیطان ان کے نفس کو مشورہ دے دیتا ہے، تو بس اپنے آپ سے برڈن کم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فری اپ کرنے کے لیے کہتے ہیں جی اللہ معاف کرنے والا، اللہ قبول کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ابتدائی گفتگو سماعت فرمائی، علم دین کا حاصل کرنا کس قدر اہم ہے، اور اس سلسلے میں کوئی ایکسکیوز بھی، کوئی بہانہ بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ اسٹوڈیو کا نمبر آپ کے سامنے موجود ہے 012166718786۔ آپ اس پہ کال کر کے آپ کوئی بھی آپ کا
مسئلہ ہے، کوئی بھی سوال ہے علم دین کا کے حوالے سے، فقہی مسائل کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے آپ کا، آپ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ قبلہ آپ سے ابھی ابتدائی گفتگو کی ہم نے علم دین کے حصول کے حوالے سے اور طہارت کے حوالے سے، اب اس میں وضو، غسل وغیرہ کی ہم نے ابتدائی گفتگو کی، یہ تو ظاہری اور جسمانی طہارت ہے۔ اسی حوالے سے جو باطنی طہارت ہے اس کی اہمیت کس قدر ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں پلیز۔ دیکھیں باطنی طہارت تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے جو ظاہری طہارت ہے، دونوں ہی ضروری ہے لیکن وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ظاہری طہارت پوری کر بھی لے اور باطنی طہارت نہ ہو تب بھی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ ظاہری طہارت نہ کرے تب بھی قبول نہیں ہوگی، لیکن باطنی طہارت نہ ہو تب بھی قبول نہ ہوگی۔ اور باطنی طہارت میں یہ ہے کہ ایک تو اپنے عقیدوں کی درستگی ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کرے، اور جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حدیث شریف میں فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی اہل سنت و جماعت کے طریقے پہ ہو تو تبھی اس کی عقیدے دل کی طہارت ہوگی۔ پھر یہ تو عقیدوں کے اعتبار سے میں نے بتایا، پھر دنیا کے اعتبار سے عبادت جو بھی کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کی جائے، اس کے تقرب کے لیے کی جائے، اور اس لیے کی جائے کہ میں بندہ ہوں وہ رب ہے، سبحان اللہ، اور اس کا حق مجھ پہ بنتا ہے کہ میں ساری زندگی اس کی عبادت کرتا رہوں۔ تو جو اس نے مجھ پہ فرض کیے ہیں وہ تو لازمی ہے، تو ان نیتوں سے عبادت کرے گا تو پھر باطنی طہارت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ ورنہ اگر وہ تکبر میں، ریاکاری میں، بغض میں، حسد میں، کینے میں، ان چیزوں میں ملوث رہا تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے ایسے بندے کا اس کی عبادتوں کو قبول ہونا۔ تو ان تمام کے تمام چیزوں کو بھی انسان کو سیکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی عبادتیں، اس کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ یعنی جسمانی اور باطنی طہارت دونوں وہ ضروری ہے عبادات کے قبول ہونے کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ ہم ان ممالک میں ہم رہتے ہیں تو اب تو خیر پاکستان میں بھی کافی رواج ہو گیا کہ ٹوائلٹس کے اندر وہیں پہ وضو کی جگہ بھی، سنک وغیرہ بھی اسی کے اندر ہے، اسی جگہ پہ، تو ایسی جگہ پر اگر آپ وضو کر رہے ہیں، ٹوائلٹ کے اندر ہی وضو کر رہے ہیں، تو ایسی جگہ پر دعاؤں کے پڑھنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایسی جگہ پر چونکہ وہ محل نجاست بھی وہاں پہ قریب ہی ہے، گندگی کا محل، تو وہاں پر زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ دل میں ذکر کیا جائے، تو دل ہی دل میں وہ دعائیں پڑھ لی جائے، زبان یوز نہ کی جائے۔ اور دل سے جو ذکر کرنا ہے جس کو ذکر قلب بھی کہتے ہیں، وہ ہر حالت میں ہر جگہ جائز ہے، اس میں کوئی پاکی ناپاکی دیگر چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ قلبی ذکر ہے، اور قلبی ذکر کا حکم یہی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہا جائے، تو وہاں پر قلبی طور پہ کریں ذکر۔ کیا اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ اندر جانے سے پہلے ہی باہر جو دعائیں وغیرہ وہ پہلے پڑھ لیں؟ دیکھیں وہ بعض دعائیں تو پہلے پڑھ سکتا ہے، لیکن بعض دعائیں ایسی ہے جو آپ کو ہاتھ دھوتے وقت کرنی ہے، بعض چہرہ دھوتے وقت پڑھنی ہے، بعض دعائیں وہ ہے جو آپ کو پاؤں دھوتے وقت کرنی ہے، تو ان کا اسپیسیفک مقام ہے۔ تو بہرحال اچھی نیت کی وجہ سے اس کچھ ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو اصل ثواب ہے جو ان مقامات پہ کرنے کا تو وہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا مقام وہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ دل میں کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، یہاں پر اکثر ہم جب سفر کرتے ہیں ان ممالک میں تو اکثر آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں پہ سفر کر رہے ہیں، تو وہاں پہ رک کے آپ کو کسی ریسٹ ایریا پہ ٹوائلٹ میں جا کے اگر آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے تو جب پاؤں دھونے کی باری آتی ہے تو سنک میں پاؤں رکھ کے دھونا، یہاں پہ دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو معیوب بھی سمجھتے ہیں، اور پھر ایسے میں پاؤں دھوتے ہوئے پانی بھی ادھر ادھر گرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک تو یہ بتائیے گا کہ موزوں پہ مسح کرنے کا جو شرعی حکم ہے، اور اسی ضمن میں اگر کوئی جرابوں پہ مسح کر رہا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں موضوع پہ مسح کرنے کا شرعی مسئلہ جو ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات یا جو قول ہمارے یہاں پہ مفتہ بھی ہے، اس کے لیے شرائط ہے۔ وہ شرائط یہ کہ آپ کا موزہ ایسا ہو جو جس میں سے پانی کراس نہ ہو سکے، تو اگر کوئی بہت زیادہ قالین جیسا موزہ ہے موٹا یا چمڑے کا بنا ہوا، اس پہ تو مسح ہو سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب پہلے جو اس کی شرائط کے ساتھ یعنی پہنا گیا ہو۔
لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے، کپڑے کا موزہ ہے جیسے عام طور پہ ہوتے ہیں، تو اس پہ فقہ حنفی میں بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس کے لیے ہے تو مشکل کام، لیکن یہ ہے کہ آدمی پانی کی بوتل ساتھ رکھے، جس طرح پریئر میٹ ساتھ رکھتا آدمی، جی جی تو پانی کی بوتل ساتھ رکھے، بوتل بھر کے کہیں سائڈ میں جا کر آدمی دھو لے، جس سے یہ لوگ بھی ناراض نہ ہو. یا یہ کہ ٹوائلٹ کے اندر جو آپ کا کموڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر اپنا پاؤں کر کے اس کے اوپر سے وہ پاؤں دھو لے تاکہ فرض ادا ہو جائے. ٹھیک. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبد الرحمان بلٹ پر سے بات کر رہا ہوں. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ جی فرمائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا لڑکا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے بچے ہیں، لیکن ان بچوں نے بھی والد کے ساتھ کافی وقت سے وہ اچھا سلوک نہیں کیا. حالانکہ فوت ہونے پر بھی انہوں نے اپنے والد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، دعا فاتحہ یا کچھ جو کوئی دنیا کا طریقہ کار ہے یا شرعی لحاظ سے کچھ بھی نہیں کیا. جی. لیکن وہ پوتے ہیں میرے، ان پوتیاں، ان کا میرے ساتھ، میں اس کا دادا ہوں لیکن میرے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. جی. آن جان بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں کافی وقت سے. تو کیا وہ میری وارثت میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں مل سکتا ان کو؟ جی ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. جی مفتی صاحب، والد صاحب کے انتقال کے بعد دادا کی وراثت میں اگر ان کا میل ملاپ نہیں ہے، انہوں نے قطع تعلق ہی کر دیے، چھوڑ دیا ہے، تو کیا ان کو ان کے والد صاحب اور اسی طرح جو ان کے سوال کا حصہ تھا کہ دادا کی وراثت میں، تو اس میں ان کو حصہ ملے گا؟ دیکھیں، اگر مرنے والے کی جو اولادیں ہیں وہ اگر مسلمان ہیں تو وہ بہرحال لامحالہ وراثت کے حقدار بنیں گے، اگرچہ کہ انہوں نے بہت ظلم کیا اور بہت بے ادبی کی اپنے والد کی اور ایسے کام کیے جس سے جہنم کے مستحق ہوئے. کیونکہ والد کو حدیث شریف میں فرمایا کہ تیرا باپ کی رضا میں رب کی رضا اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ مسلمان ہیں ان کے اولادیں تو اپنے باپ کی وراثت سے حصہ پائیں گے. یہ تو شرعی مسئلہ ایک ہوگا. دوسرا مسئلہ کہ کیا وہ دادا کی وراثت سے حصہ پائیں گے، تو اب اس کے اندر دو صورتیں کم از کم بنتی ہیں. مرنے والے کا کوئی بھائی وغیرہ بھی تھا پیچھے، تو قاعدہ وراثت میں الاقرب فالاقرب، تو اس قاعدے کے تحت جو بیٹا یا بیٹی پہلے مر گئے مورث سے تو ان کے اولادیں پھر حصہ نہیں پاتے ہیں. اور اگر اس کا کوئی اس کے علاوہ بیٹا تھا ہی نہیں، یہی ایک بیٹا تھا، اب اس کے آگے وارث جو اس کے یہی اسی کی اولادیں ہیں، تو پھر ان کو حصہ ملے گا. اچھا، اسی طرح ایک عوامی جملہ ہے کہ باپ اپنی اولاد سے تنگ آتا ہے تو غصے میں کہتا ہے کہ جی میں تم سے خوش نہیں ہوں اور اپنی جائیداد سے تمہیں عاق کرتا ہوں. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق وراثت جبری ہے. کوئی کسی کو عاق نہیں کر سکتا وراثت سے. اس کے عاق ہونے کی وجوہات ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ دین اگر بدل لے، کوئی غیر مسلم ہو جائے تو پھر وہ مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. اور بھی بعض وجوہات ہوتی ہے کہ اپنے مورث کو قتل کر دیا تو بھی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. لیکن ویسے عاق کرنے سے عاق نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی وہ جو شریعت نے لازم کی ہے، بندے کو اختیار نہیں ہے. ہاں، بندے کو اختیار نہیں، بندہ اختیاری طور پہ نہیں کر نہیں، معاف بھی نہیں کر سکتا، یہ عاق بھی نہیں کر سکتا، معاف بھی نہیں کر سکتا، اور وہ سامنے والا معاف بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے معاف کیا. نہیں، اپنا حصہ لو، لے کے کسی کو واپس دے دو آپ. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دیگر وارثوں کو گفٹ کر دیں، لیکن کہتے ہیں میں نہیں لے رہا، میں نے چھوڑ دیا. تو ایسا نہیں ہوتا، معاف بھی نہیں کر سکتا. اچھا، اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے، اگر ہم نے اپنی بہن کو جہیز میں دے دیا ہے تو اب ان کا حصہ نہیں ہے. یہ بڑی ظلم کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وراثت مقرر کر دی ہے، بہن کا، بیٹیوں کا یا خواتین کا جو بھی حصہ مقرر کیا، وہ اسی طرح لازمی اور ضروری ہے جس طرح کہ بیٹے کا یا بھائی کا دیگر مردوں کا لازمی اور ضروری ہے. اس کو کاٹنے والا تو سمجھو جنت سے اپنا حصہ کاٹ دیتا ہے. دنیا لے لیتا ہے لیکن اپنی جنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ، اور اپنے لیے جہنم تیار کر لیتا ہے.
تو یہ لوگوں پر لازم ہے شریعت کے ان مسائل کو سیکھیں اور اپنے بہن بیٹیوں کے یا خواتین کے جو بھی حصے بنتے ہیں وہ لازمی طور پہ ان کو ادا کریں. جہیز کے طور پہ دے دیا، ارے بھائی جہیز کے طور پہ دے دیا، زندگی میں جو بھی دیا جاتا ہے وارث کی طرف مورث کی طرف سے وہ سارا کا سارا گفٹ ہوتا ہے اور گفٹ وراثت نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ طالب حسین بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. طالب صاحب برمنگھم سے. جی طالب صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ انشورنس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انشورنس جائز نہیں ہے، تو ادھر اب ہمیں گاڑی کی انشورنس کرانی پڑتی ہے، انشورنس کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. اگر آپ چلائیں گے تو وہ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ فائن کرتے ہیں. تو اس بارے میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا، تو اب اس صورت میں کیا ہم انشورنس کرا سکتے ہیں گاڑی کی؟ جی ٹھیک ہے، ضرور. آپ کو بہت شکریہ، ضرور انشاءاللہ آپ کو. اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ پاکستان میں تو شاید 1 2 3 چیزوں کی انشورنس ہوگی. یہاں پہ ہر چیز کی انشورنس ہوتی ہے. گھر کی جتنے بھی آپ کے اپلائنسز ہیں، فریج کی الگ انشورنس ہے، ٹوٹی کی الگ انشورنس ہے، پانی کے پائپس کی الگ انشورنس ہے، اور اسی طرح کچھ انشورنس ہے جو وہ لازمی آپ کو کروانی ہی پڑتی ہیں. آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو انشورنس کے بغیر آپ گاڑی نہیں. آپ نے گھر خریدنا ہے تو گھر کی جو پیپر ورک فائنل ہونے سے پہلے آپ کو انشورنس کروانا بعض صورتوں میں لازم ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک تو جنرل انشورنس کا حکم بیان فرما دیں، اور پھر جو کچھ صورتوں میں جو لازم ہوتی ہے اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم لازمی کی بات کرتے ہیں کہ لازم چونکہ ملکی قوانین کی وجہ سے اس سے بچا نہیں جا سکتا اور ہر لامحالہ اس کو کرنا ہی پڑے گا، بلکہ نہ کرنے کی صورت میں فائن بھی دینا پڑے گا اور کروانی بھی پڑے گی. تو اس میں آپ لوگ مجبور ہیں تو وہ کروا سکتا ہے. لیکن جو آپشنل ہوتی ہے، آپ کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، تو اس کے اندر شرعی اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ کروانے والے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. اور غیر مسلم کمپنی ہے، غیر مسلم کمپنی اگر انشورنس کر رہی ہے اور کروانے والا مسلمان اس کا فائدہ اس میں، تو وہ کروا سکتا ہے. اور اگر دیکھتا کہ مجھے انشورنس کرانے میں نقصان ہی ہوگا، کہ بعضوں کا چیز بالکل صحیح سلامت رہتی ہے، آپ 8-10 سال کی انشورنس کرائی ہے اور آپ انسٹالمنٹ پے کرتے جا رہے ہیں اور پتہ چلا کہ اینڈ کے اندر آپ کا الحمدللہ بالکل ٹھیک رہا معاملہ، تو وہ آپ کے پیسے ضائع ہوئے ایک طریقے سے. تو پھر ایسی صورت میں اس کو منع کیا جائے گا شرعی اعتبار سے. ہاں مسلمان کمپنی ہو تو اس سے کروانا جائز نہیں ہے. اچھا چلیں، اسی ضمن میں جو ہے نا وہ مارٹگیج کا بھی ایک بہت اہم ایشو ہے. یہاں پر کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی مارٹگیج پہ گھر لینا، گھر ایک لازم بنیادی ضرورت ہے انسان کی. آپ پوری زندگی کرائے پہ رہنا جو ہے نا ایک بہت آزمائش اور مشکل بات ہے. تو مارٹگیج کے حوالے سے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، مارٹگیج کے حوالے سے میں نے الحمدللہ آج سے 10-15 سال پہلے ہی کتاب لکھی ہے کہ غیر مسلم ممالک میں سود اور مارٹگیج کا شرعی حکم، اور انگلش میں بھی پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا تھا میں نے. تو میری ویب سائٹ ہے www.tubawelfare.com، تو اس میں مل بھی جاتی ہے، ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر میں بہت ڈیٹیل جو یہاں کی صورتحال ہے ان سب کو میں نے واچ کیا، اسٹڈی کیا. اسٹڈی کرنے کے بعد پھر بعض لوگ جو اس سے منع کرتے تھے ان کے دلائل دیکھے میں نے، ان تمام دلائل کا جواب بھی میں نے لکھا ہے. اور شرعی اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء کرام کے فتوے کے روح سے وہ جائز ہے آپ لوگوں کے لیے. مارٹگیج پہ آپ مکان لے سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی طور پہ گناہ نہیں ہے. مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے لا ربا بین المسلم والحرب ثمہ، کہ مسلمان اور غیر مسلم حربی میں سود متحقق نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ سمہ کا لفظ آیا یعنی وہاں پر، تو علماء کرام نے فرمایا کہ قید اتفاقی ہے. جہاں پر بھی دنیا میں حربی پایا جائے گا تو اس کے ساتھ سود متحقق نہیں ہوتا. تو جو دین لانے والے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں بتایا کہ سود کیا ہے، تو وہی بتا رہے ہیں کہ سود کس کس کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ سود نہیں ہے جس کو لوگ سود سمجھ کے اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. تو بڑی ڈیٹیلڈ میں نے وہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر جواز ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں جی ضرورت ہے ایک گھر کی، ایک گھر لے سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ آپ کا مکان قرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کی انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں، آپ کو اس بات کا یقین ہے، تو آپ ایک نہیں 10 گھر لے لیں. آپ کو شرعی اعتبار سے جائز ہے کہ سود ہے ہی نہیں ہے. الحمدللہ اس میں مسلمان کا فائدہ ہے. الحمدللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ملک شہناز رضا ہوں، ساؤتھ انڈین سے. جی جی. اور میں مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی جی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر بہنیں جو ہیں وہ اپنا حصہ خوشی سے دے رہے تو اس شکل میں کیا جائز ہے یا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، شکریہ جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. جی مفتی صاحب، جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی کہ اگر کوئی مرد ہو یا عورت، اگر کوئی اپنی وراثت میں جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہتا ہے تو اس میں شریعت پھر اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے وراثت کے باب میں ایک اسپیشل چیپٹر ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے اسپیشل اسی بات پہ گفتگو کرنے کے لیے. تو میں نے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے جو لفظ یوز کیا تھا کہ وراثت جبری ہے تو کوئی اس کو چھوڑ نہیں سکتا. تو ہاں اگر کوئی چھوڑنا چاہے، جیسے کہ بعض اوقات بہنیں عموماً قربانی دیتی ہیں، تو بعض تو خیر بھائی ظالم ہوتے چھین ہی لیتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں، لیکن بعض بھائی دیتے بھی ہیں تو بہنیں کہتے ہیں نہیں بھائی آپ رکھ لیں. تو لیکن وہ بھی چھوڑ نہیں سکتی، اس کے چھوڑنے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے میں نے معاف کیا یا میں نے چھوڑ دیا. اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی وراثت کو تقسیم کروا کے اس پہ قبضہ کرے، اس کو لے لے، لینے کے بعد پھر واپس بھائیوں کو گفٹ کر دیا، جس کو بھی گفٹ کرنا چاہتی ہے. ایک تو صورت یہ ہوگی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے بدلے میں کچھ لے لیں. یعنی بالفرض اس کی وراثت جو ہے 1 لاکھ پاؤنڈ بنتی ہے، تو وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے آپ مجھے امی کی فلاں چیز دے دیں اس کے بدلے میں، بھلے چھوٹی سی چیز ہی ہو کیوں نہ ہو. تو اب وہ سمجھ لیجئے اس کی وہ بے ہو جائے گی، یعنی اس کی سیل ہو جائے گی. اس طرح سے اس کو وہ پھر اپنے حصے سے نکل جائے گی وہ چیز لے کر. ٹھیک، یہ 2 صورتیں ہیں. ٹھیک ٹھیک. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد علی برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. میرا سوال مفتی صاحب سے جی جی. کہ ہم یہاں پر یو کے میں اگر اپنے بینک میں کچھ اماؤنٹ رکھتے ہیں سیونگز اکاؤنٹ میں، تو بینک اس پہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو پروفٹ دیا جائے گا. تو ایک تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ کیونکہ بینک کہتا ہے کہ جی ہم جو اپنا بزنس کرتے ہیں اس میں سے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم بینکوں سے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، تو اس میں بینک ہم سے کریڈٹ کارڈ دینے سے پہلے سگنیچر کرواتا ہے کہ اس میں آپ کو جو انٹرسٹ ہے، اگر آپ نے ایک ٹائم کے مطابق جو ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو آپ کو انٹرسٹ پڑے گا. تو ہم سائن کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کریڈٹ کارڈ ملتا ہے. اگرچہ ہم اس سے کریڈٹ کارڈ کو انٹرسٹ کی جو ڈیٹ ہے شروع ہونے سے پہلے فنش کر دیتے ہیں، پیسے ان کے واپس کر دیتے ہیں، تو ہمیں انٹرسٹ نہیں پڑتا. تو کیا پھر بھی وہ ہمارے لیے لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح جب ہم کریڈٹ کارڈ میں کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ہمیں ایک فیس پڑتی ہے، جیسے چارجز ہوتے ہیں، ٹرانزیکشن چارجز جسے کہتے ہیں، تو کیا وہ بھی ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم وہ پے کریں تو وہ جائز ہوگی؟ ٹھیک ہے. اچھا، جو پہلی صورت آپ نے بیان کی کہ آپ کے جو اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں وہ جو آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں وہ فکس پرسنٹیج ہے، جو منتھلی ہے وہ آپ کو فکس پرسنٹیج دے رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جی پروفٹ میں سے آپ کو اتنے پرسنٹیج دیں گے، یا ماہانہ فکس ہے کہ جی آپ کو ماہانہ اتنے پاؤنڈز ہم آپ کو دیں گے؟ جی سم ٹائمز وہ فکس ہوتے ہیں اور سم ٹائمز جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جتنا ہمارا پروفٹ ہوگا اس حساب سے منتھلی آپ کو جو ہے وہ آپ کے حساب سے چلیں ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو آپ کے کال کرنے کا. جی قبلہ، یہ محمد علی بھائی نے انہوں نے 2 سوالات کیے بیسیکلی. ایک تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو رقم پڑی ہے اس پہ بینک آپ کو کوئی پروفٹ دیتا ہے، وہ فکس ہو یا بعض دفعہ وہ فکس نہیں ہوتا، ان دونوں صورتوں میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کے یہاں پر بینکس عموماً غیر مسلموں کے ہیں جی، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی روشنی میں، اسی طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق وہ سود نہیں ہے، اگرچہ کہ لوگ اس کو سود سمجھتے ہیں لیکن وہ سود نہیں ہے، اور وہ غیر مسلم ہے، اپنی مرضی سے اپنا مال دے رہا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، وہ سود کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ہاں مسلمان سے اگر کیا جائے گا تو پھر وہ سود ہوگا، مسلمان کمپنی ہے جس سے آپ کر رہے ہیں، بینک مسلمان کا، آنر اس کے مسلمان ہے تو پھر سود ہوگا۔ صحیح۔ غیر مسلم اگر آنر ہے تو پھر آپ سود نہیں ہے آپ کے حق میں۔ پھر دوسرا کوشچن ان کا تھا کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے، تو دیکھیں کریڈٹ کارڈ کی بعض علماء تو اس کو جائز کہتے ہیں کہ بھائی ہاں اگر آپ کو یہ شیورٹی ہے کہ آپ ٹائم پہ دے دیں گے تو، لیکن میں پھر بھی اس میں احتیاط کا حکم دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ مسلمان کے لیے یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ کسی ایسے معاہدے پر سگنیچر کرے جس کے اندر اس کی یہ کانسنٹ مل رہا ہے کہ جناب یہ دینے پہ راضی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں دے دوں گا، تو اس میں بھی احتیاط کریں۔ تو بہتر ہے کہ اگر ڈیبٹ کارڈ سے کام چل جاتا ہے تو کریڈٹ کارڈ کو اوائڈ کریں، یا یہ کہ اسلامک بینکنگ کا مجھے نہیں معلوم یہاں پر ہے یا نہیں ہے، لیکن عام طور پہ میرا خیال نہیں ہے، سسٹم نام کے ہیں لیکن حقیقتاً نہیں ہے، وہ انہی بینکوں سے لے رہے ہوتے ہیں، نام اس نے اسلامی رکھا ہوتا، آپ کو ذرا سا کچھ مہنگا کر کے دیتے ہیں جی اسلامی ہے یہ، لیکن عام طور پہ ہے نہیں۔ تو جتنا بچ سکتے ہیں اوائڈ کر سکتے ہیں، اور ہاں اس کے بغیر کام ہی نہیں چل رہا آپ کا، کیونکہ بہت ساری ایسی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جو آپ کی ضرورت کی بھی ہوتی ہیں، وہ ڈیبٹ کارڈ سے نہیں ہوتی ہیں، کریڈٹ کارڈ سے ہی کرنی پڑتی ہیں، تو پھر مجبوراً اس کو بعد دل ناخواستہ اس کو کر لے، تو یہ صورت ہے اس کی۔ جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نانا لینا چاہتی اپنا تو نا شہر۔ چلیں کوئی گل نہیں، سوال دسیا جی اپنا۔ بچیاں واسطے بہت پریشانی ہے۔ جی جی دعا کرانی یار مصیبت واسطے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پاک کوئی جڑی آیت چاہے ظریفہ دس سکتے تو پڑھ لو سوکھا۔ بیمار گردیاں واسطے نماز نہ پڑھ سکتی، معافی چاہنی ہوں تے میں دعا شاہ پڑھ سکنی ہوں قرآن پاک دی صورت۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ انہوں نے کوئی بچوں کے لیے پریشانی ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں تو گھر میں خیر و برکت کے لیے۔ گھر پہ خیر و برکت کے لیے دیکھیں آیت الکرسی پڑھیں، اور کم از کم 50 دفعہ روزانہ پڑھیں، اور پانی پہ دم کر کے سب کو پلائیں، خود بھی پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ گھر سے شیطانی اثرات بھاگیں گے اور برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ۔ لیکن اس کے لیے بھی آیت الکرسی جو پڑھ رہا ہے اس کو پہلے پڑھنا سیکھنا، جیسے ہماری ابتدائی گفتگو ہوئی تھی پہلے وہ سیکھنا، وہ بھی لازمی ہے۔ اچھا ایک اور ہمارے پاس ایک میسیج پہ کویشچن آیا کہ قرآن مجید کے جو اوراق ہوتے ہیں، جو پرانے اوراق ہوتے ہیں، ان کو عام طور پہ دفن کیا جاتا ہے، تو اگر ان اوراق کو ریسائیکل کیا جائے، جیسے آج کل کاغذ بھی ریسائیکل ہوتا ہے، پلاسٹک ریسائیکل ہوتا ہے، تو ہر چیز ریسائیکل ہو جاتی ہے، تو کیا ان اوراق کو، مقدس اوراق کو ریسائیکل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ریسائیکل کرنے کے اندر تھوڑا بڑے پرابلم ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایسا سسٹم آپ کے پاس ہے کہ ریسائیکل کرنے کے بعد اس کے پانی کو غلط جگہ پہ نہیں ڈالا جائے گا، اس کی احتیاط کی جائے، یا یہ ہے کہ کیمیکل میں ڈال کے پہلے اس کو بالکل کلین کر لیا جائے، پھر اس کیمیکل کو کسی ایسی جگہ پہ ڈال دے جہاں پہ بے ادبی نہ ہو، تو پھر اس کو جنرل طریقے سے ریسائیکل کر سکتے ہیں، ورنہ عمومی طور پہ اگر ریسائیکل کرنا ہے تو پھر اس کو جو ہے یہ احتیاط اس میں کرنی چاہیے تاکہ اس کی بے ادبی کا پہلو نہ آئے۔ اسی طرح اگر ہم کسی دکان وغیرہ میں جاتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں اسپیکر پہ قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو لوگ وہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ تلاوت چل رہی ہے، تو قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے کہ جب پڑھا جائے تو استماع وَإِذَا کرو، قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَانصِتُوا، تو وہ جو خاموشی کے ساتھ سننا لازم قرار دیا گیا ہے، تو کیا وہاں پہ بھی وہی حکم ہوگا یا اس کی کوئی گنجائش نکلے گی؟ دیکھیں وہاں پہ وہ حکم نہیں ہے، کیونکہ قرات جسے کہا گیا ہے اس سے مراد انسان کا پڑھنا ہے، ڈیوائس کا پڑھنا نہیں ہے۔ اچھا، تو ڈیوائس کے ذریعے جو کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ ٹیپ ریکارڈر پہ ہوا کرتے تھے، یا موبائل کے ذریعے، یا ٹیلی ویژن کے ذریعے آواز آ رہی ہے، یا آپ کے کسی سوشل میڈیا سے آواز آ رہی ہے، تو وہ انسان کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیوائس کا پڑھنا، وہ قرات کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ تو وہ قرات کے حکم میں داخل نہیں ہے تو پھر اس کا سننا بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان پڑھ رہا ہو براہ راست لائیو، پڑھ رہا ہوں،
ٹھیک ہے، تو اس کا پھر پڑھنا جو ہے وہ قرآن کا پڑھنا کہلائے گا، قرات کہلائے گا، اس کے اندر پھر خاموش رہنا لازم ہوگا کیونکہ وہ واجب ہوگا، ورنہ انسان گناہ گار ہوگا۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر طوطے نے قرآن کی آیت پڑھی، آیت سجدہ پڑھی، تو اس سے سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، یا قرآن کی آیت پڑھی اور پہاڑوں سے ٹکرا کے واپس آئی وہ، تو وہی آیت بازگشت اس کی ہوئی جس کو ایکو کہتے ہیں، جی جی، تو اس کو سننے سے بھی سجدہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ وہ انسان کا پڑھنا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح ان ڈیوائسز سے جو آوازیں آتی ہیں تو ان کا سننا واجب نہیں ہے۔ اب سننے والے کو چاہیے کہ قرآن کا ادب کرے اور ایسی جگہوں پہ نہ چلائے جہاں پر لوگ سننے کے لیے نہیں بیٹھے۔ قرآن انہی کو سنایا جائے جو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زبردستی قرآن سنانے کا فائدہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح آن لائن نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، آن لائن نکاح کے حوالے سے ہمارے جو بزرگوں کا نظریہ اس حوالے سے ہے تو منع ہی ہے۔ آن لائن یعنی براہ راست ایک طرف دلہا بیٹھا ہوا آن لائن، دوسری طرف دلہن آن لائن بیٹھی ہے، تو وہ منع ہی کرتے کیونکہ یہ کورٹ ہے۔ اور اب تک دنیا کے اکثر کورٹوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آن لائن گواہیاں، اس قسم کے معاملات ڈیلنگ کو کوئی بھی کورٹ جو ہے قبول نہیں کرتی، سوائے کوئی خاص مقاصد کے اندر ہو تو ایک الگ بات ہے۔ تو اسی طرح ہمارے یہ نکاح کا انسٹیٹیوشن یہ بھی بہت مقدس انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے اندر بھی ہر طرح کی احتیاط کی جائے گی۔ ہاں، اس کا طریقے بتائیں فقہاء نے۔ آن لائن کا آپ کو شوق ہے تو آن لائن کر لیجیے، لیکن طریقہ یہ بنا لیجیے، ہم بتا رہے ہیں کہ دلہا یا تو دلہن کے یہاں پر کسی آدمی کو اپنا وکیل بنا دے، یا دلہن دلہا کے یہاں پر کسی آدمی کو اپنا وکیل بنا دے، صحیح، اور وہ آن لائن، وہ بھی آن لائن ہو، وہ یہ بھی آن لائن ہو، تو یہ لڑکی کا وکیل بن کر اس سے ایجاب و قبول کرے، صحیح، اور کہے کہ میں نے اپنی موکلہ تمہارے نکاح میں دی، ایک ہے مجھے قبول ہے، ٹھیک، وہاں سے لڑکی سن بھی رہی ہے، ٹھیک ہے، نکاح ہو جائے گا۔ یعنی ایجاب و قبول کرنے والے کا ایک مجلس میں ہونا، جو آفر کر رہا ہے اور ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جی دونوں کا ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر، میں فہد بات کر رہا ہوں اسکاٹ لینڈ سے۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی فرمائیے گا اپنا سوال۔ سر یہاں پر اسٹوڈینٹس آتے ہیں دنیا سے پڑھنے کے لیے، تو ان کو لیگلی 20 آورز الاؤڈ ہوتے ہیں ورک کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی فیسز کمپلیٹ کرنا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایکسٹرا ورک بھی کرتے ہیں۔ اب میرا کوشچن یہ ہے کہ ریاست کے حساب سے دیکھا جائے تو 20 آورز لیگل ہے جو وہ کمائی کر رہا ہے، لیکن وہ مجبوری میں جو ایکسٹرا آورز کر رہا ہے اپنی فیسز پوری کرنے کے لیے، ایکسپینس پورے کرنے کے لیے، تو کیا وہ حلال کے زمرے میں آئیں گے؟ یا اگر آپ میرے سوال کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں تو پلیز ایکسپلین کر دیں۔ چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی حضرت، یہاں پہ بہت سارے طلباء بہت سے ممالک سے پڑھنے آتے ہیں، تو جو بھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ یہاں پہ آتا ہے ان کو لیگلی 20 آورز پر ویک ان کو الاؤڈ ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ وہ کام کر نہیں سکتے۔ ہاں، اگر کبھی چھٹیاں ہوتی ہیں، یونیورسٹی سے چھٹیاں ہوگی، گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، تو ان چھٹیوں میں ان کو پھر ایکسٹرا کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو جب جن دنوں میں ان کو صرف 20 آورز پر ویک ان کو الاؤڈ ہوں، اگر وہ اس سے زیادہ کام کر رہا ہے تو اس کی شرعی حیثیت، اور اس سے اگر کوئی انکم آ رہی ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں، شرعی حیثیت تو یہی ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، کہ گورنمنٹ کے جو لا ہیں جہاں پر آپ آئیں اسی بات سے ہے کہ بھئی آپ کی لا کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، تو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے مجبوری میں کر لیا، اس کے بغیر اس کا چارہ کار نہیں ہے، تو آمدنی حرام نہیں ہے، کیونکہ آمدنی تو اپنی محنت کی لے رہا ہے، جو کام کر رہا ہے اس کے اگینسٹ ویجز اس کو اپنی محنت کی مل رہی ہے۔ کوئی وہ شراب بیچ کے نہیں لے رہا، کوئی خنزیر بیچ کے نہیں لے رہا، یا کوئی گناہ کا کام کر کے نہیں لے رہا، وہ تو جائز کام کر کے لے رہا، تو آمدنی حلال ہے، لیکن ملکی قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے منع کیا گیا ہے اس کو، باقی آمدنی حلال ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح ایک اور سوال ابھی میسیجز پہ آیا کہ بعض لوگ جو 5 نمازیں ہیں ان میں صرف فرض رکعت پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے بعد سنتیں اور نوافل نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں کہ جی فرض پڑھ لیا ہم نے تو فرض تو ہمارا ادا ہو گیا، تو باقی سنتیں ضروری نہیں ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ کہ اس کا شرعی حکم کیا، اور یہ جو اس کو عام طور پہ جملہ بولتے ہیں کہ فرض پڑھ لیے میں نے، سنتیں ضروری نہیں ہیں، تو اس جملے کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جہالت میں مبنی بات ہے اور دین سے دوری پہ دلیل ہے۔
کہ فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے دو قسم کی سنتیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ۔ تو سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ سکتے ہیں اکثر اوقات، لیکن جو مؤکدہ ہیں ان کو اکثر اوقات پڑھنا چاہیے، اور جو اس کو اکثر اوقات چھوڑ دیتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا سبب ہے، اور اس کو چھوڑ کر عادت بنا لینا یہ گناہ ہے، اس کی باقاعدہ قیامت کے دن باز پرس ہوگی اس کے بارے میں۔ تو وہ ان کا خیال درست نہیں ہے کہ جناب میں نے فرض پڑھ لیا، سنت لازمی نہیں ہے، تو وہ دین سے اس کی سمجھ لیجیے جہالت ہے جس کی وجہ سے وہ بات کہہ رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح مسجد میں جماعت کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں تو اپنے لیے جگہ مختص کر دیتے ہیں کہ جی یہ میرا رومال پڑا ہے، کپڑا پڑا ہے، میں وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہاں پہ ہی میں نے ہی نماز ادا کرنی ہے، کوئی اور نہیں پڑھے گا۔ تو اس طرح جگہ مختص کرنا کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس طرح سے اگر کرتا ہے کہ واقعی اپنی علامت چھوڑ کے گیا ہے یا کسی کو بٹھا کے گیا آپ میری جگہ جو قابو کر کے رکھنا، تو وہ تو جائز ہے، یہ کتابوں سے ثابت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بلکہ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ویسے ہی اپنی جگہ فکس کی ہوتی ہے اور وہ دیر سے بھی آتا ہے تو دوسرا کوئی آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے اٹھو یہاں سے، یہ میری جگہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، روزانہ ایک ہی جگہ اپنے لیے مختص کر لینا، ہاں یہ جائز نہیں، اور مسجد کسی کو نہ سب کی بیٹھنے ہے، دینا۔ جو چاہے بیٹھے گا۔ ہاں اگر آپ پہلے آگے تو آپ کا حق بنتا ہے، اور آپ وضو کے لیے جا رہے تو اپنی علامت چھوڑ کے چلے جائیں، یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور سوال پوچھا گیا کہ فرض نماز میں لقمہ دینے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں فرض نماز میں لقمہ دینا اس وقت جائز ہے جب فساد نماز کا اندیشہ ہو، یعنی امام صاحب نے قرات کر رہے ہیں اور بالفرض ان کو سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیتیں پڑھنی تھی، تو وہ ایک سورت بڑی سورت ہوتی ہے اس کو پڑھا، ایک آیت بیچ میں بھول گیا مگر اس نے 3 آیت پڑھ لی ہے، تو اب لقمہ دینے کی حاجت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پہ لقمہ دیتے ہیں، ایک آیت بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا، تو جو لقمہ دے گا اس کی ٹوٹ جائے گی نماز، کیونکہ اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی لقمہ دینے کی، نماز کا فرض ادا ہو رہا ہے، نماز کے اندر کوئی مکروہ لازم نہیں آ رہا۔ یہ تو اس وقت ہوتا کہ جب معاذ اللہ وہ کوئی آیت غلط پڑھ جاتا تو پھر جس سے کفر لازم ہوتا تو پھر ایسی صورت میں بتانا اس کو لازم تھا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیتا۔ تو جب تک اس کے اندر فساد نماز کا اندیشہ نہ ہو فرض نمازوں میں لقمہ نہیں دے سکتا۔ البتہ تراویح کا مسئلہ الگ ہے، تراویح کے مسئلے میں تو قرآن سننا ہی ضروری ہوتا، وہ سنت ہے، تو اس میں کوئی آیت بھول جائے تو پھر ضرور لقمہ دے تاکہ قرآن کی آیت رہ نہ جائے۔ اگر کسی نے غیر محل میں لقمہ دیا اور امام صاحب نے اس کا لقمہ قبول کر لیا تو اس صورت میں کہ امام صاحب جو منیمم تھا وہ پڑھ چکے تھے، فرض قراتیں وہ کر چکے تھے، اب اگر انہوں نے لقمہ قبول کر لیا اور اسی سے کنٹینیو کیا؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں۔ 2 صورتیں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ امام صاحب کو بالکل بھی یاد نہیں تھا لیکن کسی نے لقمہ دیا تو پھر مجبوراً انہوں نے لقمہ لے لیا، تو امام صاحب کی بھی گئی نماز اور سارے نمازیوں کی گئی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے لقمہ دیا، امام صاحب کو خود سے یاد آ گیا تو اپنے یاد آنے کی بنیاد پر وہ لوٹے ہیں، تو پھر نماز نہیں جائے گی، صرف اس کی جائے گی جس نے لقمہ دیا۔ اچھا، تو امام صاحب یعنی کہ جب تک مقتدی کو فالو نہیں کریں گے ہاں تو پھر۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ گل کر رہے ہیں جی مانچسٹر۔ جی سر میرا مفتی صاحب کو سوال ہے کہ بینک وچ نوکری کر سکنے ہیں؟ بینک دی نوکری جائز ہے؟ نوکری کس قسم دی، کوئی وضاحت کرو گے؟ بینک دی نوکری جس طرح کوئی بھی ساڈی اکاؤنٹس دی نوکری ہوندی ہے، بھی بینک وچ اسی اپلائی کرتے ہیں، تے کیا بینک دی نوکری اسی کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بینک کے اندر آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے وہ کیشیئر کی جاب ہو، اکاؤنٹنسی کی آپ جاب کر رہے ہیں، آپ واچ مین ہیں، کسی قسم کی آپ جاب کر رہے ہیں، تو شاید ان کا سوال جو ہے نا وہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ بینک کے اندر ظاہر ہے جو انٹرسٹ سود وغیرہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو ان پیسوں میں سے ان کی ویجز دی جائیں گی، تو کیا اس کا کام کرنا جائز ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے خاص طور پہ جو مسلم کنٹریز ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے بینک ہے، اس کے حوالے سے بھی علماء نے فتوے لکھے۔ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں کراچی کے اور اہل سنت کے،
تو ان کے فتاوی میں بھی جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بینک کی ایسی نوکری جس میں یا تو سود لینا پڑے یا سود دینا پڑے یا سود کی ڈیلنگ پر آپ کو گواہی دینا پڑے یا سود کے ڈاکیومنٹ لکھنا پڑے، یہ 4 قسم کی باتیں جس جاب میں بھی آئے گی وہ ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو جابس ہیں تو وہ جائز ہے، مثلا کیشیئر ہے اس کی جائز ہے، جھاڑو لگانا صفائی کرنے والا اس کی جاب جائز ہے، واچ مین ہے، چوکی دار ہے اس کی جاب ہے جائز ہے، اور آڈیٹر ہے تو آڈیٹر کا ڈائریکٹ پبلک ڈیلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف حساب کتاب مینٹین کرتا ہے، اس کی جاب کو بھی جائز قرار دیا۔ اچھا، اس میں بعض ایسی جابس بھی ہوتی ہیں کہ جس میں ان کا 10% یا 15% ان کو ایسے ڈاکومنٹس لکھنے پڑتے ہیں، ایسے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر ڈاکومنٹس ڈیلنگ کے، سود کی ڈیلنگ کے ہیں، ڈائریکٹ ڈیلنگ ہو رہی ہے اور اس کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے، وہ تو پھر منائی آ جائے گا کیونکہ وہ ڈاکومنٹ لکھنے والوں میں ہو گیا۔ اس کے علاوہ ڈیلنگ ہو چکی تھی، اس کا آلریڈی ریکارڈ بھی موجود ہے، لیکن وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، اس کو جمع کر رہا ہے، جیسے آڈیٹر کا کام ہوتا ہے ایک طرح کا، یا تو وہ پھر منع نہیں ہے۔ جی، ایک کالر ہمارے ساتھ، جی سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، لائن شاید ڈراپ ہوگی۔ جی مفتی صاحب، تو اس کے اندر احتیاط کا تقاضا تو یہ کہ اس سے بچا جائے اس قسم کی جاب سے، لیکن اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے اور یہ 4 باتیں اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کی آمدنی بھی حلال ہے، اگرچہ کہ بینک جو ہے اس کو وہ سودی پیسے میں سے دے رہا، دیگر چیزوں میں دے رہا، تو آپ کا اس سے کنسرن نہیں ہے کیونکہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جو لے رہے ہیں اپنی محنت کا لے رہے ہیں، اس کام کی آپ کو اگینسٹ آپ کو مل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام صاحب میرا کوشچن ہے مفتی صاحب سے، اگر ہم نماز فرض ادا کر رہے ہیں جی اور تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم قل هو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں تو سجدہ صاف کرنا ضروری ہے یا نماز ہماری ہو جائے گی اس کے بغیر بھی؟ جی ٹھیک، جی مفتی صاحب، دیکھیں اس میں کوئی ایسے سجدہ سہو والی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی قصدن بھی پڑھتا ہے تو اس میں جائز ہے پڑھنا، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اسی ضمن میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ مسبوق ہیں، آپ نے 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں اور 2 رکعتیں آپ نے بعد میں پڑھنی ہیں، تو جو 2 رکعتیں آپ نے امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہو، آخری تحیات آپ بیٹھے ہیں تو وہ آپ پڑھنا بھول گئے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، یا کوئی اور ایسی غلطی ہوتی ہے جس پہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے لیکن آپ امام کے پیچھے تھے، تو جب آپ باقی 2 رکعتیں پڑھیں گے تو وہ غلطی جو آپ نے امام کے پیچھے کی ہے اس کے لیے سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے نہیں، امام کے پیچھے جو آپ سے غلطی ہوئی ہے اس کی سجدہ سہو نہیں ہوگا، ہاں بعد میں جو اپنی شروع کی اس میں کوئی غلطی کرتا تو اس میں اس کا ہوگا سجدہ سہو ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح آج کل میڈیسنز میں الکوہل کا استعمال کئی میڈیسنز میں کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ملے گی؟ جی ہاں، دیکھیے اس حوالے سے الکوہل اگر انگور کی نہیں ہے تو پھر تو اس کے اندر اجازت ہے، میڈیسن کے اندر اگر یوز کرتی ہے، ایون یہ کہ الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت ہندوستان کے علماء اہل سنت نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں اس کے حوالے سے بڑی ڈسکس کی ہے، اور صحیفہ فقہ اسلامی کے نام سے ان کی کتاب بھی آئی ہے، تو اس کے اندر علماء کے کانسنٹ کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ خوشبو میں یا دیگر چیزوں میں اگر اس قسم کے الکوہل یا میڈیسن میں ہو تو وہ جائز ہے۔ جائز۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی کون میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ آدمی تراویح پڑھ کے 10 تراویح پڑھ کے 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جی جی 10 تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں کوئی؟ جی جی چلیں، آپ کا سوال سمجھ آ گیا کہ جی جی ٹھیک ہے، 8 پڑھتے ہیں کچھ لوگ، 10 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ 12 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو تراویح کی رکعت کتنی ہے؟ دیکھیں تراویح کی رکعت 20 ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں 8 ہے یا 12 ہے بالکل غلط کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث کو نہیں سمجھے، اور دیکھیں احادیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں، خود صحابہ کرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ اجماع امت ہے اس کے اوپر کہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے،
اور کتابوں میں یہ بات موجود ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ غدو بالنواذج سنتی و سنت خلفائے راشدین، کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑوں سے پکڑ کے رکھو مضبوطی سے. تو یہ جب مارتا ہو کہتا کہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا جو یہ سمجھ رہا ہے. بخاری شریف میں اگر وہ حدیث موجود ہے 8 رکعت والی یا 12 رکعت والی، تو وہ تہجد کی نماز کی ہے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتے تھے نبی علیہ السلام رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یہ رکعت ضرور پڑھا کرتے تھے. جو تراویح کی تھی وہ رمضان کی وہ الگ سے تھی. تو یہ لوگ دھوکے میں اور لوگوں کو ورغلا رہے ہیں. تو چونکہ نفس کو تو آسانی چاہیے تو پھر وہ رش کرتا ہے ان باتوں کی طرف، ورنہ امت مسلمہ کا جو شروع سے معمول رہا ہے پوری دنیا میں. اور خود جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں وہ بھی دیکھیں خانہ کعبہ میں کتنی رکعتیں پڑھی جا رہی ہے، مدینہ منورہ میں کتنی رکعتیں پڑھی جا رہی ہے، وہاں پہ بھی 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے. صحیح. اچھا اسی طرح یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں، بچے اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں یا کام کرتے ہیں کہ جگہ پہ جاب وغیرہ کرتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر جمعہ قائم کرنا، کوئی 10 15 20 افراد مل کر اگر جمعہ قائم کرنا چاہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں اس کے لیے جمعے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں جس کے اندر اذن عام ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، اور پھر جو جمعہ پڑھا رہا ہے اس کو جمعہ پڑھانے کی بھی اجازت ہے نہیں. یہ عام نماز نہیں ہے، عام نماز میں تو کوئی بھی مسلمان آ کے پڑھا سکتا ہے. جمعہ پڑھانے کے لیے عالم علماء بلد کی اجازت ضروری ہے، یعنی جو اس شہر کا سب سے بڑا عالم ہے وہ جمعے کی اجازت دیتا یا عید کی اجازت دے سکتا تو بندہ پڑھا سکتا ورنہ نہیں پڑھا سکتا. تو اس لیے ہر ایک کا جس کا دل چاہے وہ پڑھا لے، یہ درست نہیں ہے. یہ شرائط پائے جائیں تو پھر ہوگا. اگر پڑھانے والا اہل ہو، اگر ایک امام اگر مثلا کالج میں یا کسی ایک جگہ پہ جاب کرتے ہیں، 10 15 مسلمان ہیں، ان میں ایک ہے جو اہل ہے، وہ جمعے کے مسائل وغیرہ جانتا ہے. اذن عام اس سینس میں ہے کہ جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں. ہاں سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی باہر سے اگر نہ آ سکے تو کیا پھر اجازت ملے گی؟ ہاں نہیں، اس کو اگر شہر کے مفتی اعظم نے اجازت دی ہے جمعہ پڑھانے کی تو پھر پڑھا سکتا ہے وہ، ویسے ہر ایک نہیں پڑھا سکتا. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کافی سارے لوگ جیسے پریشان رہتے ہیں، وہ نیت کرتے ہیں کہ میں یہ کام اچھا ہو جائے اور میں عمرہ کے لیے جاؤں گا. مجھے یہ مفتی صاحب سے پوچھنا کہ یہ جائز ہے؟ کہ یہ جائز ہے تو پھر یہ نیت بھی پوری کرنی پڑے گی؟ صرف یہ پوچھنا تھا. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ ابھی آپ جی بہت شکریہ. جی مجھ سے انہوں نے منت کے بارے میں سوال پوچھا کہ اگر کوئی انسان نیت کرتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، تو کیا یہ جائز ہے اور اس صورت میں کرنا ہی پڑے گا؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں شاہ صاحب. پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس نے صرف نیت کی، دل میں ارادہ کیا میرا فلاں کام ہوگا تو میں کروں گا، تو یہ منت نہیں ہے، صرف اس کی نیت ہے جس پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے نیت کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہا کہ میں اللہ کے لیے جو ہے پھر عمرہ کروں گا، تو اب نیت ہو، اب منت ہو گئی، اور منت پھر پوری کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا قرآن میں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ارشد بات کر رہا ہوں لندن سے. ارشد صاحب لندن سے. جی اپنا سوال بتائیے گا. جی مفتی صاحب سے میں نے کوشچن پوچھنا تھا کہ یہاں پہ کچھ علماء کرام جو ہے وہ بی نائٹس کا کانسیپٹ کرتے ہیں کہ جو سورج جو ہے وہ غروب ہی نہیں ہوتا، اسپیشلی موسم گرما میں آج کل کے دنوں میں یہاں پہ. جی جی. تو اس کے بارے میں یہ کیا فرمائیں گے کہ وہ جیسے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے، عشاء کا ٹائم اسٹارٹ نہیں ہوتا؟ جی چلیں ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، ان ممالک میں جیسے آج کل عشاء کا ٹائم داخل نہیں ہوتا، تو اس صورت میں مغرب کی نماز کے ساتھ کیا عشاء پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کتاب میں اور دیگر عربی کتب میں اور اردو زبان میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو بحر شریعت بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے. بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں وہ کتاب ہونی چاہیے. بڑی بابرکت کتاب ہے. اردو زبان میں فقہ اسلامی کے حوالے سے اس سے بہتر کتاب کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کتاب میں بھی آپ نے
عالمگیری دیگر کتابوں کے حوالے سے لکھا کہ لندن اور بلغاریہ میں 40 راتیں کم از کم ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ عشاء کا ٹائم نہیں آتا، تو ڈائریکٹ مغرب کے بعد فجر ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پھر اب موقف یہ ہے کہ علماء کے اختلاف ہے اس بارے میں، تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بہرحال عشاء پڑھے گا، مغرب کے ساتھ پڑھ لے یا فجر کے ساتھ پڑھ لے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پہ عشاء فرض ہی نہیں ہوئی تو اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن احتیاط کی تقاضا یہ ہے کہ بہرحال پڑھے، اور چاہے تو وہ درمیان رات میں پڑھ لے چاہے فجر کے ساتھ پڑھ لے۔ تو اس صورت میں کیا مغرب کا وقت فجر تک ہوگا؟ ویسے میں تو یہی آتا ہے فقہی اعتبار سے کہ وہ ٹائم جو ہے وہ اس وقت تک جا رہا ہے، فجر تک جا رہا ہے، طلوع فجر تک۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کے تشریف آوری کا، آپ کے وقت دینے کا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، آپ حضرات نے بھی یقیناً علم دین حاصل کیا ہوگا، اور علماء کی صحبت سے یقیناً بہت کچھ ملا کرتا ہے، اور ساری زندگی علماء کی صحبت میں رہنا چاہیے کہ اس صحبت سے اگر انسان دائیں بائیں ہوگا تو یقیناً خسارے میں ہوگا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل دوبارہ انشاءاللہ رات 9 بجے اس پروگرام کے ساتھ فہم دین کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مفتی صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔